السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں احکام عشرہ میں سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے دیا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اس آیت کریمہ میں دوسرا حکم اور مجموعی طور پہ ساتواں حکم ان احکام عشرہ میں سے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کیا کرو، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، احکام کا پابند نہیں بناتے۔ احکام عشرہ میں سے آٹھواں حکم اور اس آیت مبارکہ میں مذکور تیسرا حکم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کرو تو عدل کی بات کرو اگرچہ وہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری بات کا نقصان اگرچہ تمہارے کسی رشتہ دار ہی کو کیوں نہ پہنچ رہا ہو۔ گفتگو میں عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا، اور اس میں کسی کی قرابت یا کسی کی دشمنی کو، کسی کے ساتھ تعلق یا کسی کے ساتھ اختلاف کو مد نظر نہ رکھنا، یہ گفتگو میں، قول میں عدل ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ عدل کی اور بالخصوص گفتگو میں عدل کے حوالے سے انصاف پسندی کی تاکید کی ہے، اور یہ عام ہے، یہ حکم جو ہے عام ہے۔ انسان کی روزمرہ گفتگو ہو، کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو یا کسی بھی معاملے میں گواہی ہو، باہم روزمرہ گفتگو میں بھی عدل سے کام لو۔ گواہی دے رہے ہو تو تب بھی عدل کا دامن تھامے رکھو، اور اگر تم صاحب اختیار ہو، تمہیں کسی کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے تو تب بھی تم عدل سے کام لو۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ اس گواہی کا نقصان تمہیں خود اٹھانا پڑے یا تمہارے والدین کو یا رشتہ داروں کو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر کوئی مالدار ہے یا غریب ہے تو اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو تم عدل کرنے میں خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم کج بیانی کرو، غلط بیانی کرو، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو، پہلو تہی کرو، گواہی کو ٹالو، تو دونوں صورتوں میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان عدل کا دامن بالعموم دو وجہ سے چھوڑتا ہے، یا تو کسی کے ساتھ تعلق کی بنا پہ کہ میں اگر سچ بولوں گا، صحیح گواہی دوں گا تو اس کا نقصان مجھے خود ہوگا یا میرے اعزاء اقارب میں سے کسی کو ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف پہ قائم رہنے والے بن جاؤ، اگرچہ اس کا نقصان تمہیں خود اٹھانا پڑے، رشتہ داروں کو یا والدین کو۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے قائم رہنے والے، کھڑے ہونے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یہاں عدل سے انحراف کا دوسرا سبب کسی کی دشمنی ہوتا، کسی سے اختلاف ہوتا، کہ کسی کی دشمنی اور اختلاف کی بنا پہ اس کے خلاف گواہی دے دی یا عدل کا دامن چھوڑ دیا، تو فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی، عداوت، بغض تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل سے کام لینا، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل سے، انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو۔ باہم گفتگو میں بھی کہیں اللہ رب العزت اس حوالے سے فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی کھری بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہارے معاملات کو سنوار دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، سیدھی اور کھری بات کرنے سے معاملات میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ ان معاملات کو سنوار دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ سچائی اختیار کرنے، گفتگو میں عدل اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور گفتگو میں عدل کا دامن چھوڑنا، کسی کے بارے میں منفی بات کہنا، کوئی ایسی بات جس سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہو، اس کی جان کے لیے خطرہ ہو، قولی یا عملی طور پہ اس کی ایذاء کا سبب بنے، شریعت اسلامیہ اس سے روک رہی ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ نافرمانی ہے اللہ کی، اور اس کے قتل کے درپے ہونا کفر ہے۔ غیبت، اسے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دے دیا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ چغل خوری، لا يدخل الجنۃ قطاۃ او نمام، دوسرے حدیث میں چغل خور جو ہے رسول اللہ فرماتے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عام گفتگو میں بھی فحش گوئی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن جو ہے فحش گو نہیں ہوتا، بیہودہ باتیں نہیں کرتا، لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، اور نہ جو ہے وہ فحش گو ہوتا ہے، ولا البذیء، اور نہ جو ہے وہ دوسروں کی عزت اچھالنے والا ہوتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین مبارکہ جو ہے وہ بتلا رہے کہ انسان عام گفتگو میں بھی، روزمرہ گفتگو میں بھی عدل کا دامن نہ چھوڑے، سچائی کو اپنائے، جھوٹ سے بچے، زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہ انسان کے ابن آدم کے اکثر گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے۔ تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم گفتگو کرو تو عدل سے کام لینا، روزمرہ گفتگو میں بھی۔ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے تمہیں اللہ نے جج بنا دیا، منصف بنا دیا، تمہیں کسی نے ثالث تسلیم کر لیا، تو اب فیصلہ جو ہے وہ عدل اور انصاف سے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القضاۃ ثلاثہ، حضرت خریم ابن فاتح قصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی، فرمایا جج یا فیصلہ کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں، اور میں اثنان فی النار و واحد فی الجنہ، ان تین میں سے معاذ اللہ دو جہنم کا ایندھن بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ ہمیں من عرف الحق فقضى به فهو فی الجنہ، جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا یہ تو جنتی ہے۔ من عرف الحق ولم يقض به فهو فی النار، جس نے حق کو پہچانا لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا یہ بھی جہنمی۔ ومن لم يعرف الحق، اور جس نے حق کو پہچانا ہی نہیں تو اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ بھی معاذ اللہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کو فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی، فرمایا ان المقسطین یوم القیامت علی منابر من نور عن یمین الرحمن، عدل و انصاف سے کام لینے والے قیامت والے دن رب رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ وکلتا یدیہ نور، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی یمین ہے۔ وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ اللہ کی صفات میں لیس کمثلہ شیء، اسے ہم بندوں پہ قیاس نہیں کر سکتے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں کلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ اور میں یہ وہ لوگ ہیں، وَهُمُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا، جو اپنے فیصلوں میں بھی عدل سے کام لیتے ہیں، اپنے گھر والوں میں بھی عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں، وَمَا وُلُّوا، اور جن کی ذمہ داریاں انہیں سونپی گئی ان میں بھی عدل سے کام لیتے ہیں۔ تو فیصلہ ہو تو فیصلہ بھی عدل کے مطابق۔ گواہی، کسی کے بارے میں گواہی دینی ہے تو گواہی میں بھی جو ہے وہ عدل کا دامن نہ چھوڑو۔ یہ آیات مبارکہ جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی، ان میں بھی شہداء للہ قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے قائم ہونے والے، انصاف کی گواہی دینے والے، انصاف کی گواہی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے۔ آپ نے اس قدر اسے کثرت کے ساتھ دہرایا کہ صحابی کہتے ہیں ہماری تمنا یہ ہوئی کہ رسول اللہ اپنے آپ کو مزید تکلیف میں نہ ڈالیں، آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ اسی حدیث کی دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بڑے گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، کسی کی ناحق جان لینا، اور پھر فرمایا وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹی گواہی جو ہے، یہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے 3 دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ حج کی آیت کریمہ تلاوت کی،
فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ تم بتوں کی اس گندگی اور ناپاکی سے بھی بچو، اور واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے بھی بچو، حنفاء للہ، اللہ ہی کے لیے یکسوئی اختیار کرتے ہوئے، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو جھوٹی گواہی جو ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے شرک کے برابر جو ہے وہ قرار دیا۔ تو خواہ کسی کے بارے میں گواہی دے رہے ہو تو تب بھی انسان عدل کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑے، اور یہ گواہی جو ہے وہ عام معاملات میں ہو، عدالتی گواہی ہو، کسی کے بارے میں آپ سے کوئی مشورہ لیا گیا، رائے لی گئی، آپ نے کسی عہدہ کے لیے کسی کو جو ہے وہ تجویز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کے وسیع تر مفہوم میں جو ہے وہ شامل ہے کہ عدل کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑنا، عدل کا دامن جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑنا۔ کسی کے بارے میں کسی کو جو ہے وہ پیپر مارکنگ میں کسی تعلق کے بنا پہ جو ہے وہ نمبر زیادہ دے دیے، کسی کے کسی اختلاف کی بنا پہ کم کر دیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ خلاف حقیقت بنا دیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جھوٹی گواہی اور قول عدل کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ اسی طرح کسی کو ووٹ دینا، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ووٹ کی بھی 3 حیثیتیں ہیں، شرعی حیثیتیں۔ پہلی تو یہ گواہی ہے، آپ اس آدمی کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اس منصب کا اہل ہے۔ دوسری، آپ اس کی شفاعت کر رہے ہیں، آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں، اور سفارش بھی نااہل کی شریعت نے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور تیسرا جو ہے حقوق مشترکہ میں جو مشترک حقوق ہیں ان میں کسی کو آپ وکیل بنا رہے ہیں۔ تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو اگرچہ وہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یسرنا وعسرنا ومنشطنا ومکارہنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پہ بیعت کی کہ یا رسول اللہ تنگی ہو آسانی، ہماری طبیعت آمادہ ہو یا ناگوار گزرے، پھر بھی ہم اس چیز پہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم اہل اختیار سے اختیارات چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، وَأَن نَقُولَ بِالْعَدْلِ یا وَأَن نَعْدِلَ فِي الْقَوْلِ، کہ ہم بات میں عدل کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے بارے میں ہم کسی بھی تنقید کرنے والے، ملامت کرنے والے کی تنقید کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عدل کے بنا پہ وہ 7 طبقات جن کے بارے میں فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وہ 7 خوش نصیب طبقات جنہیں اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں پہلے نمبر پر فرمایا امام عادل، عادل حکمران، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، اللہ کی بندگی میں گزری ہو، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز پڑھ کے نکلے تو اگلی نماز کے انتظار میں، اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائیں۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی وہ خوش نصیب جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوں، اللہ کے نام پہ ہی جدا ہو جائیں۔ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، وہ شخص جسے خوبصورت حسب و نسب والی خاتون دعوت گناہ دے، فقال انی اخاف اللہ، کہ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، 6واں شخص فرمایا وہ شخص جو کوئی صدقہ خیرات کرے اسے اس قدر چھپا کے دے
کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور ساتواں خوش نصیب فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا نام لے تو اللہ کی عظمت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنے جبڑوں کے درمیان زبان کی اور اپنی ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی، فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث، فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ایک دن میں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اپنی سواری لے کے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان، آپ نے ارکان اسلام بیان کر دیے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلا دوں؟ ابواب خیر کیا ہیں؟ تو میں نے کہا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بھی ڈھال ہے، شیطان سے بھی ڈھال ہے، جہنم میں جانے سے بھی ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ غلطیوں کو، گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا۔ فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، ان ابواب خیر میں تیسرا عمل جو ہے وہ رات کی تنہائی میں اپنے مالک کو منانے کے لیے اس کے حضور کھڑے ہونا۔ اور پھر رسول اللہ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے لیے آخرت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، اس کے بدلے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جس سے تم ان ساری چیزوں پہ قابو پالو، تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو اپنانا آسان ہو جائے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا کف علیک ھذا، اسے اپنے قابو میں کر لے، کف علیک ھذا، اسے اپنے قابو میں کر لے۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی گفتگو پہ بھی، باتوں پہ بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ تعجب کا یہ فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم میں انسان کو چہرے کے بل یا ناک کے بل گرانے والی یہی اس کے زبان کے تو کرتوت ہوں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح جب انسان صبح کرتا تو دیگر اعضاء جو ہے اس زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں کہ دیکھنا نحن بک، ہمارا دار و مدار تجھ پہ ہے، اگر تو ٹھیک ہے تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اور اگر جو ہے معاذ اللہ تو جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی، تو نے ادھر ادھر تو نے غلط بیانی کی تو ہم بھی صحیح نہیں رہ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت عن سوء فسلم، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے اللہ کے ہاں اجر و ثواب پا لیتا، او سکت عن سوء، یا
بری بات کہنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، فسلم تو گناہ سے جو ہے وہ بچ جاتا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لے، کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لے، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہونا چاہیے، گھر میں رہو، بالخصوص عزیز نوجوان ساتھیوں سے گھروں میں وقت گزاریں، فتنوں کے دور میں ان مجالس کے قریب نہ جائیں جو معاذ اللہ آپ کے دین کو ہی چھین لیں۔ فرمایا اپنے گھر میں رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہونا چاہیے، وابکی علی خطیئتک، اور بشری تقاضوں کی بنا پہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے گناہوں پہ اس رب کے حضور رو لیا کرو۔ تو نجات رسول اللہ نے فرمایا تین چیزوں میں، جن میں پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہونا چاہیے، گھر میں تمہارا دل لگنا چاہیے، اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے حضور رو لیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو اہم حکم ارشاد فرمایا جس سے انسان کی معاشرتی زندگی، اس کی جو ہے وہ امن و سکون، اس کا چین جو ہے جس پہ مبنی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرنا، اس زبان سے کوئی بات بھی خلاف حقیقت نہ آئے، وہ کسی کے بارے میں عام گفتگو ہو، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، فیصلہ ہو تو فیصلہ بھی حق کے مطابق کرنا، گواہی ہو تو گواہی بھی حق کی بنا پہ، حقیقت پہ مبنی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا گواہی دینے کے لیے، تو فرمایا آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ کیا ہے؟ سورج کی طرف اشارہ کر کے، اس نے کہا کہ یہ سورج ہے۔ فرمایا اشہد علی مثل ہذہ، جس طرح تو سورج کو سورج جانتا ہے، جس چیز کے بارے میں تجھے اس قدر یقین ہو اس کی گواہی دینا، سنی سنائی باتوں پہ جو ہے گواہی جو ہے وہ نہ دینا۔ تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، اگرچہ اس کی زد جو ہے تمہارے کسی رشتہ دار پہ ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔